وہ مارا۔ اس نے شٹل کو ہٹ کر کے ہانک لگائی۔ جواباً یشما نے ریکٹ چلانے کے ساتھ ساتھ اسے گھورا۔ اسکا کی بچی، کیا باؤنڈری پر چھکا مارا ہے جو اتنا اچھل رہی ہو؟ بیٹا، تمہیں بیڈمنٹن میں ہٹ کرنا چھکا مارنے جیسا ہی ہے میرے لیے۔ بولو، مزہ آیا؟ اس نے بھی یشما کو چڑھایا۔ زبان کے ساتھ ہاتھ بھی برابر چل رہے تھے۔ شو آف کہیں کی، اور زیادہ خوش مت ہو، گیم ابھی باقی ہے۔ یشما کہاں پیچھے ہٹنے والی تھی؟ وہ بیڈمنٹن کی منجھی ہوئی کھلاڑی تھی۔ اسکا جیسے نوواد اس کے لیے بس تختہ مشق تھے۔ دونوں ہنسی مذاق کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی جب کھڑکے کی آواز پر گیٹ کھلا اور لامان تھکا ہارا اندر آیا، مگر پیچھے گیٹ کھلا چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ یشما اس کی توجہ دلاتی وہ خود بول پڑا۔ چلو لڑکیوں، اندر چلو، بعد میں کھیلنا، میرا ایک دوست آیا ہے ساتھ، ہم یہیں لان میں بیٹھیں گے، اور یشما چائے بھجوا دو بیٹا۔ وہ ان دونوں کو اشارہ کرتا ہوا لان کی کرسیوں اور میز کو ارسرنو ترتیب دینے لگا۔ یار لامان بھائی، کیا ہے، کبھی کبھی تو ہم کھیلتے ہیں، اور اس میں بھی آپ کے مسئلے۔ اسکا حسب عادت چڑ گئی۔ لامان کی آنکھیں اس درجہ مغالبہ آرائی پر حیرت سے پھیلی۔ جھوٹ کم بولا کرو لڑکی۔ خیر سے ہفتے کے 2 میچ کھیلتی ہو تم دونوں، اور کوئی بھی مخل نہیں ہوتا۔ میں تو خود اکثر شامل ہو جاتا ہوں۔ اس نے اسکا کو یاد کرایا، مگر وہ بھلا کب غلطی مانتی تھی۔ اچھا نا، تو اس وقت کیوں ٹوکا؟ بجائے اندر جانے کے وہ اس کا سر کھانے لگی۔ اس کی وجہ میں بتا چکا ہوں، اندر جاؤ اب۔ بلا وجہ آوازیں باہر جا رہی ہیں، دوست کھڑا ہے میرا، شاباش۔ اس نے چھوٹے بچوں کی طرح ان کو چلتا کیا، جو ہمیشہ ہی اسکا کو بری طرح کھلتا تھا، مگر اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اور بحث کر کے اسے ڈانٹ ہی پڑتی، اس لیے خاموشی سے اندر آ گئی۔ شام ڈھلے شیزان چچی کے ساتھ آیا۔ اسکا نہا کر نکلی تو باہر سے آتی آوازیں سن کر دوپٹہ درست کرتی وہیں آ گئی۔ کچن میں امی اور یشما چائے کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کیا۔ شیزان نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ اسکا نے گھبرا کر چچی کے آگے سر جھکایا۔ جیتی رہو، کب سے پوچھ رہی تھی تمہارا، کہاں تھی؟ چچی نے حسب عادت اس کی بلائیں لی۔ سو رہی تھی چچی جان، آپ سنائیں کیسی ہے؟ اس نے بات بنائی۔ ہم بھی کھڑے ہیں راہوں میں، بس چچی سے ہی خیریت لیتی رہو گی۔ شیزان نے قدرے دھیمی آواز میں اسے چھیڑا۔ اسکا مسکرا دی۔ کیسے ہیں آپ شیزان بھائی، اب ٹھیک ہے؟ چچی ان کی نوک جھونک پر مسکرائی۔ اسکا، کچن سے امی کی پکار پر وہ سیدھی ہوتی کچن کی طرف بھاگی۔ جی امی، کبھی کچن میں بھی جھانک لیا کرو، ہر مہمان کو کمپنی دینا تم پر فرض نہیں۔ امی کو بلا وجہ غصہ آ رہا تھا۔ اسکا نے ایک نظر یشما کو دیکھا جو مسالہ لگی چکن تیل میں ڈال رہی تھی، اور خاموشی سے امی کے چھوڑے ہوئے کاموں میں لگ گئی، جو چائے لے کر لاؤنج میں چلی گئی تھی۔ چچی جان، کوئی مہمان تو نہیں ہے جو امی نے ایسے بول دیا مجھے؟ یشما نے مرغی بھونتے ہوئے آنچ ہلکی کر کے اسے دیکھا۔ مہمان نہیں ہے تو گھر کا فرد بھی نہیں ہے، سالوں پہلے وہ اپنا سب کچھ سمیٹ کر یہاں سے جا چکی ہیں۔ یشما نے سچ ہی کہا تھا، مگر اسکا کو وہ پھر بھی اچھی ہی لگتی تھی۔ وہ ہر ایک کو اپنے ہی نظریے سے دیکھنا چاہتی تھی۔ شیزان بھائی کتنے خوش اخلاق ہیں نا؟ اب اس نے دوسری طرح بات کہنی چاہی۔ ہاں، کچھ زیادہ ہی خوش اخلاق ہیں، اور زیادتی ہر چیز کی نقصان دہ ہی ہوتی ہے۔ اسکا کو اس کا تبصرہ ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ تم بھی میری امی جیسی ہی باتیں کرنے لگی۔ یشما کھلکھلا کر ہنس دی۔ سچ کہتی ہیں چچی، مرو تم، سارا موڈ ہی غارت کر دیا، وہ جل کر کہتی وہاں سے نکل گئی۔ حسب روایت سارا کام یشما اور امی نے ہی نپٹایا تھا۔ لامان رات کھانے تک ہی پہنچ سکا تھا۔ کیا ہوا کٹکھنی بلی، موڈ کیوں خراب ہے؟ اسکا نے دروازہ کھولا تو وہ بائک اندر لاتے ہوئے اس کا موڈ بھانپ گیا۔ یار لامان بھائی نہ چھیڑے، وہ ہنوز منہ بسوڑ کر بولی۔ اچھا دیکھو تمہارا موڈ ٹھیک کرنے کی چابی۔ اس نے آئس کریم کا شاپر اس کے سامنے لہرایا۔ واو، یہ ہوئی نا بات، اس نے شاپر جھپٹ کر نعرہ لگایا۔ لامان نے مسکرا کر اس کا سر تھپ تھپایا۔ یشما اور تمہاری ہے، بس سبحان سے بچا لینا۔ یشما کے نام پر اس کا منہ پھر بنا۔ کون آیا ہے گھر میں؟ اندر سے آتی آوازوں پر لامان ٹھٹکا۔ چچی جان اور شیزان بھائی، اسکا نے اطلاع بہم پہنچائی۔ اوہ، لامان بس یہی کہہ سکا۔ آپ بھی آ جائیں، جلدی کھانا لگا ہوا ہے، وہ اسے کہتی ہوئی اندر چلی گئی۔ لامان راہداری سے گھوم کر اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کبھی ہمیں بھی کمپنی دے دیا کریں مس مصروف۔ یشما کچن کا پھیلاوا سمیٹ رہی تھی جب شیزان ہاتھ دھونے کے بہانے سے وہاں آیا۔ آپ کو کمپنی دینے والے اس گھر میں بہت لوگ ہیں شیزان بھائی، یاد ہے نا یہ آپ کے سگے تایا اور چچا کا گھر ہے۔ یشما ہوش میں رہتی تھی اور ہوش ٹھکانے بھی لگا دیتی تھی، مگر شیزان اس معاملے میں خاصا ڈھیٹ واقع ہوا تھا۔ بے شک یہ میرا اپنا گھر ہے، مگر ہر ایک کی اپنی جگہ ہوتی ہے یشما ڈیئر۔ اس کے وہی دل برانہ انداز تھے جن سے یشما کو شدید کوفت ہوتی تھی۔ حالانکہ وہ بہت ہینڈسم اور خوبرو تھا، اور اس پر اس کا چہکتا انداز جو پل میں لوگوں کو اس کا گرویدہ کر دیتا تھا۔
مگر بات بس اتنی تھی کہ یشما بہت حقیقت پسند واقع ہوئی تھی اور کھرے کھوٹے کی اسے خوب پہچان تھی۔ لیجیے آپ کی پرفیکٹ کمپنی حاضر ہے۔ اس نے پیچھے سے آتے لامان کو دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ شیزان نے لمحے میں پلٹ کر دیکھا تو فطری طور پر اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ لامان اسے کچن میں باتیں بگاڑتا ہوا دیکھ چکا تھا مگر مصلحتاً نظر انداز کر گیا۔ السلام علیکم۔ شیزان نے مروتاً ہاتھ بڑھایا۔ کیسے ہو شیزان؟ لامان نے بھی مروت ہی نبھائی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ، اتنی دیر سے آتے ہو آفس سے؟ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے لاؤنج میں آ گئے۔ کتنی بار تمہیں آفر کی ہے میری کمپنی جوائن کر لو، مگر تمہیں یہی اپنا فیوچر برباد کرنا ہے، کم پیسے کام زیادہ۔ شیزان نے ہمیشہ کی طرح اسے لتاڑا۔ لامان سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا شیزان کی کمپنی کی ساخت بھی اور وہاں کا ماحول بھی۔ چاپلوسی اور کام چوری کا گڑھ تھی وہ جگہ جہاں بے ایمانی اور سیاست نے مخلص لوگوں کو ٹکنے نہ دیا تھا۔ ایسے میں وہاں شیزان جیسے لوگوں کا ہی راج تھا۔ بس یار، یہاں بے شک ٹائم زیادہ لگتا ہے مگر ماحول اچھا ہے اور مالکان بھی ورکرز کا احساس کرتے ہیں اور ترقی بھی انشاءاللہ ہو ہی جائے گی۔ میرے حصے کا رزق کوئی اور تھوڑی لے اڑے گا، اس نے رسان سے جواب دیا۔ شیزان استزائیہ ہنسا جبکہ اسی کمرے کے دوسرے کونے میں بیٹھی ازکا شیزان سے کچھ اور متاثر ہوئی تھی۔ کبھی ہمارے گھر کو بھی رونق بخشو یا ہمارا انتظار ہی رہے گا۔ واپسی سے قبل وہ موقع دے کر ازکا کے پاس ٹھہرا تھا جو بچا ہوا کھانا فریج میں رکھ رہی تھی۔ اس کی آمد پر چونکی پھر مسکرائی۔ آؤں گی شیزان بھائی، امی جب آنے دیں گی۔ آخری جملہ منہ میں بڑبڑایا۔ ویسے یہ گلابی رنگ مجھے کچھ خاص پسند تو نہیں مگر آج تم نے پہنا ہے تو لگا اس سے زیادہ خوبصورت کوئی رنگ ہے ہی نہیں۔ دھیما دھیما احساس کو مہکاتا ہوا، تم نے اسے امر کر دیا۔ ازکا اس تعریف پر سمٹ کر رہ گئی۔ ایک لفظ نہ کہا گیا اور شیزان ہونٹ دباتا اس کی کیفیت سے لطف لیتا باہر نکل گیا۔ یہ گھرانہ یوں تو 3 بھائیوں پر مشتمل تھا، سب سے بڑے ولی اللہ، پھر سمیع اللہ اور اس کے بعد شفیع اللہ۔ مگر منجلے بھائی سمیع اللہ عرصہ ہوا ان سے الگ ہو کر اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر چکے تھے۔ سبھی نوکری پیشہ، ماں باپ کی کوئی جائیداد نہ تھی جس کا بٹوارہ کرتے، لے دے کر بس ایک یہی گھر تھا جو ان کی ذاتی ملکیت تھی۔ سمیع اللہ سب بھائیوں میں اچھا کماتے تھے، اس لیے ان کی بیگم عارفہ کو غم بھی بہت تھا۔ دیورانی جیٹھانی سے ان کی کبھی بن نہیں سکی تھی۔ ان کی آمد کے ساتھ ہی اس گھر میں تیرا میرا شروع ہوا، ورنہ تایا ابو اور تائی امی نے اس گھر کو بڑا بن کر سمیٹ رکھا تھا۔ ان کے 2 بچے لامان اور یشما تھے، ان سے چھوٹے سمیع اللہ کا ایک بیٹا شیزان تھا، پھر شفیع اللہ کے 2 بچے ازکا اور سبحان تھے۔ عارفہ کو جیٹھانی کی طرح دیورانی کی فرمانبردار طبیعت سے بھی چڑ تھی۔ وہ چاہتی تھی فساد بڑھے تاکہ گھر کا بٹوارہ ہو مگر یہ ہو نہیں سکا۔ تایا ابو ان کی فطرت بھانپ گئے، اس لیے سہولت سے چھوٹے بھائی کو علیحدگی کا حکم دے دیا۔ سمیع اللہ خود ہر روز کے جھگڑوں سے تنگ آ گئے تھے، سو ٹھکانہ بدل لینے میں ہی عافیت جانی۔ بچے اس وقت سب کے چھوٹے تھے، صرف لامان کی یادداشتوں میں اس وقت کی کچھ واضح جھلکیاں تھیں۔ وقت کے ساتھ عارفہ کی آمد یہاں دوبارہ شروع ہو گئی اور رویہ بھی قدرے بہتر ہو گیا۔ سو ازکا نے ان کا یہی شفیق روپ ہی دیکھا تھا اور اسی لیے وہ باقی سب کی سنائی اس کہانی پر کچھ خاص اعتبار نہ کرتی تھی۔ یشما سمجھدار تھی، اسے رویوں کی بھی سمجھ تھی اور گھر کے حالات کی بھی۔ ازکا کی فطرت لاابالی تھی، وہ خوابوں میں جیتی تھی، شیزان سے اس کی کوئی خاص وابستگی نہیں تھی مگر اس جیسے لچھے دار باتوں کے ماہر مردوں کو ازکا جیسی بیوقوف لڑکیوں کو شیشے میں اتارنے کا فن آتا تھا۔ وہ اکلوتا تھا اور چچی جان آج تک اپنی فتح کے نشے میں چور تھی۔ بیٹی کی تربیت پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، اس کی ہر بات پر صحیح کی مہر لگا کر وہ اسے صحیح غلط کا فرق بھلا چکی تھی۔ ماڈرن بننے کے چکر میں وہ ساری رویات اور رکھ رکھاؤ بھول چکی تھی اور یہی حال ان کی اولاد کا تھا۔ یہ تو تایا ابو کا ظرف ہی تھا جو وہ آج تک دوبارہ اس گھر میں آ رہی تھی، ورنہ یہاں سے کبھی کوئی بھی ان کے گھر نہ جاتا تھا اور نہ ہی انہوں نے کبھی ایسی کوئی آفر کی تھی۔ اس گھر کا ہر فرد ان کی باریکیوں کو سمجھتا تھا سوائے ازکا کے، اور اس کی بھی بڑوں کے سائے میں اب تک بھلی ہی گزر رہی تھی۔ تائی امی کے میکے سے یشما کے لیے رشتہ آیا تھا، لڑکا ان کا دور کا بھتیجا تھا، لوگ اچھے تھے، لڑکا شریف اور کماؤ بھی تھا۔ رسمی مہلت کے بعد رشتہ منظور کر لیا گیا۔ یشما کا MA کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا، 1 مہینے بعد امتحان تھے، اس کے فوری بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ ازکا کا گریجویشن کا سال جاری تھا، اس کے امتحان شروع ہو چکے تھے، وہ پڑھنے میں یوں بھی واجبی سی تھی۔ امتحان دیکھ کر مانو سر سے بوجھ ٹل رہا تھا، اب اس کی ساری توجہ یشما کی شادی کی تیاریوں پر تھی۔ ہر وقت یشما سے چھیڑ چھاڑ جاری رہتی، تائی امی اور امی اکیلے ہی ساری تیاری کر رہی تھی۔
کیونکہ ان دونوں کے امتحان سر پر تھے۔ یشما تو ویسے بھی پڑھائی کے آگے کچھ نہ دیکھتی تھی اور اسکا کو زبردستی پڑھائی میں مصروف کرنا پڑتا تھا۔ ایسے ہی دنوں میں ایک دن تائی امی اور امی شاپنگ کر کے لوٹی۔ گھر پر کوئی نہ تھا، مرد سارے کام پر گئے ہوئے تھے، بچے سب کالج۔ امی ان دونوں کے لیے شربت بنا کر لائی تو تائی امی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ خیریت ہے بھابھی، کوئی چیز رہ گئی ہے کیا؟ امی نے انہیں گلاس تھماتے ہوئے استفسار کیا۔ یہ اپنی اسکا 20 کی ہو گئی ہے نا؟ تائی امی نے گلاس پکڑتے ہوئے پوچھا۔ جی بھابھی، ماشاءاللہ سے پچھلے مہینے ہو گئی تھی، امی نے گھونٹ بھر کر جواب دیا۔ آگے پڑھے گی؟ تائی امی نے اسی انداز میں پوچھا۔ ارے آگے کیا بھابھی، وہ تو رو پیٹ کر گریجویشن ہی کر لے تو بہت ہے۔ امی سخت بیزار تھی۔ تو بسم اللہ کرو پھر۔ مطلب؟ امی کے خاک پر لینا پڑا۔ ارے مطلب اس کی رخصتی کی تیاری کرو۔ میں تو یوں کچھ نہیں بول رہی کہ لڑکی پڑھائی کا شوق پورا کر لے، ورنہ میرا ارادہ تو دونوں کی ساتھ کرنے کا تھا۔ تائی امی نے جوش میں آ کر کہا۔ بھابھی آپ کیا کہہ رہی ہیں، کیسی رخصتی؟ کوئی رشتہ بھی تو ہو۔ امی بے چین سی ہو گئی۔ یہ تم نے خوب کہی، لڑکا بغل میں ڈھنڈورا شہر میں، لامان کے ہوتے میں اسکا کو کہیں اور جانے دوں گی بھلا؟ تائی امی کی بات پر امی نے چونک کر انہیں دیکھا۔ واقعی بھلا لامان سے بہتر بھی کوئی تھا اسکا کے لیے؟ اندھا اعتماد کر سکتی تھی وہ اس پر۔ ان کے ہاتھ میں پلا جس کے ہر برے بھلے سے وہ واقف تھی۔ امی کی بانچیں کھل گئی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں بھابھی؟ ایسا ہو جائے تو میری ساری عمر کی فکر ختم ہو جائے۔ امی نے ان کے کندھے پر دباؤ ڈالا۔ بس ختم تمہاری فکر، میں تو کہتی ہوں شفیع سے بات کرو، ہمت کر لو تو یشما کے ساتھ ہی یہ فرض بھی پورا کر لیتے ہیں۔ تائی امی کی بات ان کے دل کو لگی۔ میں آج ہی بات کرتی ہوں، مگر بھابھی آپ لامان سے پوچھ لیجیے گا، میں نہیں چاہتی اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو۔ انہیں پتہ نہیں کیوں اسکا کی لاابالی طبیعت سے ڈر لگتا تھا۔ یہ کیا بات کی تم نے؟ ہماری اسکا لاکھوں میں ایک ہے۔ اور رہا لامان کا سوال، تو وہ میرا بیٹا ہے مومنا، میں جس سے کہوں گی وہ اسی سے شادی کرے گا۔ ان کے لہجے میں ممتا کا غرور تھا۔ امی سر ہلا کر رہ گئی۔ کاش وہ بھی اپنی اولاد کے لیے اتنی یقین سے بات کر سکتی۔ اسکا؟ لامان کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ دوسری بار بھی امی نے یہی نام دہرایا۔ وہ خاموش سا ہو گیا۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ ہر دم رہتے ہیں، انہیں بڑا ہوتا دیکھتے ہیں، ان کی ہر الٹی سیدھی حرکتوں سے واقف ہوتے ہیں، ان کے لیے کبھی بھول کر بھی کوئی خاص خیال نہیں آتا۔ شادی تو یوں بھی سب کی زندگی کا اندیکھا سہانا خواب ہوا کرتی ہے، اور ہم سفر کوئی ماورائی کردار۔ ایسے میں اسکا وہ سامنے کی بچی جو بے شک عمر میں اس سے کوئی بہت چھوٹی نہ تھی، مگر اس کے لیے احساسات ہمیشہ وہی تھے جو یشما کے لیے تھے۔ مگر بہرحال اسے امی کو جواب دینا تھا۔ وہ فطرتاً نیک اور احساس کرنے والا تھا، حقیقت پسند اور با کردار۔ شادی زندگی کی ضرورت تھی، اور جب بھی ہوتی اس کا فیصلہ اس کے ماں باپ ہی کرتے۔ یہ اس کا اپنا نظریہ تھا۔ بے شک اسکا اسے بھائی کہتی تھی، اور وہ بھی اسے کبھی کبھی بیٹا کہہ دیتا تھا، مگر کہہ دینے سے نہ وہ اس کا بھائی بن جاتا تھا اور نہ وہ اس کا بیٹا۔ بس یہی حقیقت تھی۔ دل کہیں بہکا نہ تھا، اس لیے سمجھانا بس ذہن کو تھا۔ جیسی آپ کی مرضی امی، اس نے سانس بھر کر کہہ دیا۔ آپ کو پتا ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سوچ سمجھ لیا تھا آپ نے یہ کرنے سے پہلے؟ ان کی لن ترانی جاری تھی جب امی چیخی۔ ایک تھپڑ لگاؤں گی نا تو تمہاری ساری سمجھ ٹھکانے آ جائے گی۔ فارسی بول رہی ہوں میں۔ تمہارا اور لامان کا رشتہ طے کر دیا ہے ہم نے۔ یشما کے ساتھ رخصتی ہوگی تمہاری بھی۔ لامان نہیں، لامان بھائی، اور بھائیوں سے کون شادی کرتا ہے؟ مطلب سوچ تو لیتی ہیں آپ۔ اس کی کوفت کی کوئی حد نہیں تھی، اور امی کا سر چکرا رہا تھا۔ انہیں اسی ہنگامے کی امید تھی۔ لامان کا اقرار جہاں انہیں خوش کر گیا، وہیں یہ لڑکی ان کے لیے مصیبت بن گئی تھی۔ بھائی کہہ دینے سے وہ تمہارا بھائی نہیں بن جاتا۔ شادی سے پہلے سب بھائی ہی ہوتے ہیں۔ میرا دماغ خراب مت کرو اسکا، ورنہ میں تمہارے ابو کو بتا دوں گی۔ انہیں سنانا یہ بھائی نامہ۔ امی نے وہی دھمکی دی جو کام کر سکتی تھی۔ اسکا نے آنکھوں میں آنسو بھر کر انہیں گھورا۔ امی احساس کرے میرا ذہن ان کو اس طرح قبول نہیں کر رہا، پلیز۔ اور کوئی بھی، مگر لامان بھائی نہیں۔ اس کی اس بات نے امی کو جلتے توے پر بٹھا دیا۔ اچھا، اور کوئی بھی؟ تو بی بی اس اور کوئی کا اتا پتا تو دو، وہی باندھ آتے ہیں تمہیں۔ اللہ توبہ امی، میں نے یہ کب کہا میرا مطلب تھا لامان بھائی؟ تو لامان کو بھائی کہتی ہو، شیزان کو بھائی کہتی ہو، وہ پیچھے زرین باجی کے 2 کماؤ پوت ہیں، ان کو بھی بھائی ہی کہتی ہو۔ کل ملا کر جتنے لڑکے ننیال ددیال میں تم سے بڑے ہیں، سب کو بھائی ہی کہتی ہو۔ یوں شادی کسی سے جائز نہیں تمہاری، تو بیٹا لڑکا کیا آسمان سے اترے گا تمہارے لیے؟ امی نے اسے خوب بھگو کر ماری۔ اسکا جذب سب ہو کر رہ گئی۔ بے شک سب کو وہ بھائی ہی کہتی تھی، مگر وہ لوگ تو اسے بہن نہیں سمجھتے تھے نا۔ ہوتا ہے ایک احساس جو اسے شیزان کو بھائی کہنے کے باوجود ہوتا تھا، جو لامان کے سوا سب کے لیے محسوس ہوتا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا اسکا۔ لامان نے لڑکا ہو کر کوئی اعتراض نہیں کیا، تم لڑکی ہو کر مجھے شرمندہ کرانے پر تلی ہو۔
اپنا ذہن بنا لو، شوہر کی نظر سے دیکھو گی تو لاکھوں میں ایک نظر آئے گا وہ۔ میں تمہارے ابو تک تمہاری رضامندی پہنچا رہی ہوں۔ اس کی طویل خاموشی امی کے حوصلے بڑھا گئی۔ اسکا ارے ارے ہی کرتی رہ گئی اور وہ دہلیز پار کر گئی۔ پیچھے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اتنی بھی کیا جلدی تھی ظالم لڑکی، کہ دور کی نظر کمزور تھی تمہاری؟ شیزان اور چچی آج پھر آ گئے۔ یشما کے سسرال والوں کی دعوت تھی۔ شادی سے متعلق ضروری امور بھی طے کرنے تھے۔ تایا ابو نے سمی چاچو اور چچی جان کو بھی دعوت دی تھی۔ لامان بھی گھر پر تھا۔ اسکا تو جان بوجھ کر سامنے نہ آئی۔ وجہ کوئی شرم نہیں بلکہ غصہ اور بیزاری تھی۔ لامان نے بالکل بھی نوٹس نہ لیا تھا۔ اب تک کیا بدلا تھا جو اب کچھ بدلتا؟ اس کا رویہ بالکل نارمل تھا۔ وہ اپنی زندگی کی تبدیلی سے قطعی نظر اس وقت صرف دلہن کے بھائی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ شیزان موقع ملتے ہی اس کے روبرو آ گیا۔ اس کی زبانی باتیں اسکا کو اور اداس کرنے لگی۔ میں سمجھی نہیں شیزان بھائی، اسے کچھ تو کہنا تھا۔ ایک تو تمہاری یہ نہ سمجھی کی ادا، یہی بندے کو ڈھیر کر دیتی ہے۔ پتہ نہیں اب کیسے گزرے گی۔ اس نے پھر ٹھنڈی سانس بھر کر اسکا کو بھٹکایا۔ وہ نظریں جھکا کر انگلیاں مروڑنے لگی۔ دل بھر آیا تھا۔ لامان جیسے بندے سے تمہارا کیا جوڑ؟ تمہیں تو کوئی قدردان ملنا چاہیے۔ شیزان کی آخری بات منہ میں تھی جب لامان بریانی کی ٹرے اٹھائے کچن کی طرف آیا۔ شیزان سب لے کر سیدھا ہوا۔ مبارک ہو بھائی، بہت خوشی ہوئی۔ اسکا نے سر جھکایا تو سامنے وہ کھڑا اسی کو گھور رہا تھا۔ بریانی گرم نکال کر دو، چیک کرنا چاہیے تھا نا، وہاں سب کھانا کھا رہے ہیں۔ اس نے بہت نرم لہجے میں کہا، مگر اسکا پہلے ہی زدرنج ہو رہی تھی۔ شیزان کے سامنے یہ تنبیہ اسے بری طرح کھلی۔ آنکھوں میں آنسو بھر کر اس نے ٹرے باقاعدہ جھپٹی۔ لامان کو محسوس تو ہوا مگر شیزان کو وہ بہرحال اتنا فری نہیں کرتا تھا کہ ذاتی نوعیت کی گفتگو اس کے سامنے کرتا۔ سو چپ چاپ ٹرے لے کر چلا گیا۔ یہ ایسے بات کرتا ہے تم سے؟ بے قدرہ۔ شیزان آخری جملہ بول کر وہاں سے چلتا بنا۔ پیچھے وہ ایک بار پھر جی بھر کر بدگمان ہوئی تھی۔ تم نے بتایا نہیں تم خوش ہو یا نہیں؟ رات کو وہ دونوں حسب معمول چھت پر ٹہل رہی تھی جب یشما نے اچانک پوچھ لیا۔ اسکا نے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے گھورا۔ اب تمہیں بھی بتانا پڑے گا یار یشما، امی میری بات نہیں سمجھ رہی۔ میں لامان بھائی کو کیسے اس حیثیت سے قبول کروں؟ ان کے لیے ایسا سوچنا بھی گناہ لگتا ہے۔ اس کی بے بسی کیفیت یشما کو ٹھٹکا گئی۔ کیوں اسکا، تمہیں بھائی پسند نہیں کیا؟ اوف، پھر وہی پسند۔ یار بات پسند ناپسند کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ بس لامان بھائی ہیں۔ ان کو کسی اور طرح کیسے سوچو، فیلنگ ہی نہیں آتی۔ جب رشتہ بدلے گا تب فیلنگ بھی آ جائے گی، زیادہ مت سوچو، یشما نے اسے توش لہجے میں کہا۔ وہی امی والی باتیں، اسی لیے تم سے بات نہیں کر رہی تھی۔ لامان بھائی مجھے بھائی ہی لگتے ہیں، شوہر نہیں سمجھ سکتی انہیں کبھی بھی۔ اس کا دو ٹوک انداز یشما کو ذرا نہ بھایا۔ اس کے ہیرے جیسے بھائی کو ریجیکٹ کرنے کی بہت ہی فضول وجہ تراشی تھی اس نے۔ کوئی اور پسند ہے تو ویسے ہی کہہ دو۔ اس کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی پھسل گیا۔ اسکا حیران ہو کر رکی۔ یہ ہر کوئی میرے اعتراض کا یہی مطلب کیوں نکال رہا ہے؟ مطلب اگر مجھے لامان بھائی سے شادی نہیں کرنی تو لازمی کہیں اور چکر ہے میرا؟ اسے ٹھیک ٹھاک غصہ آ گیا۔ کوئی بھی یہی سمجھے گا، مجھے پتا ہے تم بیوقوفوں باتوں میں آ جاتی ہو، اور یہ بات اور بھی بہت سے لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور وہ موقع بھی نہیں چھوڑتے تمہیں الو بنانے کا۔ اس کا اشارہ صاف صاف شیزان کی طرف تھا۔ اسکا جذب ہوئی۔ ایسی بھی کوئی اندھیر نہیں مچی۔ ایسا ہی ہے، میرا بھائی شریف ہے، گھر کی لڑکیوں پر بری نظر نہیں رکھتا، نین مٹکا نہیں کرتا، تو اس کی شرافت تمہاری نظروں میں ہی نہیں آ رہی؟ ابھی ہاتھ پکڑ کر دو ڈائیلاگ بول دے گا تو سارا اعتراض نکل جائے گا اسکا بی بی کا۔ یشما نے ہاتھ نچا نچا کر اسے کھڑی کھڑی سنا دی۔ یخ، سوچ کر ہی گندا لگ رہا ہے مجھے، یامان بھائی کے ساتھ۔ اف، چپ ہو جاؤ یشما بس۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ یشما نے خون کے گھونٹ بھر کر چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ یعنی اسکا کا دماغ بدلنا آسان نہیں تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا، میرے بھائی کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ پھر وہ دن بھی آ گئے جس کے لیے وہ سب تیاریاں کر رہے تھے۔ یشما کے امتحان ختم ہوتے ہی تائی امی نے اسے مایوں بٹھا دیا تھا۔ اسکا کی مایوں اگلے دن تھی تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی شادی کی تقریبات انجوائے کر سکیں۔ اسکا کا ہنوز وہی حال تھا۔ اب اس نے چیخنا چلانا چھوڑ دیا تھا۔ فائدہ بھی کیا تھا، کوئی سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ چھت پر کھڑی اپنے آپ سے الجھ رہی تھی۔ نظروں کے سامنے نیچے ٹینٹ میں بیٹھی یشما کا چہرہ تھا جو اس کی اندرونی خوشی کی بدولت دمک رہا تھا، اور ایک وہ تھی جس کی شادی میں خوشی جیسی کوئی چیز کا غزر تک نہیں تھا۔ دل رو رہا تھا ایسی روکھی پھیکی شادی کو سوچ کر۔ وہ کلائی پر بندھے گجرے سے بے دردی سے کلیاں نوچ رہی تھی اور اسے احساس تک نہ ہوا۔ لامان یوں ہی کسی کام سے ادھر سے گزرا تو اسے اکیلے کھڑا دیکھ کر وہیں چلا آیا۔ اب تک اسے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔
یشما کی زبانی اس کی ناراضگی کا پتہ چل چکا تھا۔ وہ خود انہی کیفیات سے گزر رہا تھا، مگر بہرحال وہ میچور تھا، اس لیے خود کو سنبھال لیا تھا۔ وہ دبے پاؤں اس کے پیچھے کھڑا ہوا، آف وائٹ اور لیمن کلر کے پیٹرن کاٹن کے ایمبرائڈرڈ شرٹ، ٹراؤزر پر بڑا سا دوپٹہ کندھے پر سنبھالے، لائٹ میک اپ اور جیولری کے ساتھ وہ دلکش لگ رہی تھی۔ گوڑی کلائیوں میں گجرے سجے تھے۔ لامان نے پہلی بار نگاہ بدل کر اسے دیکھا تو خود پر رشک آیا۔ دل الگ لے پر دھڑکا تو قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے۔ یہاں کیا کر رہی ہو اکیلے؟ اس کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اسکا چونکی پھر سنبھل گئی۔ دیکھ نہیں رہے آپ؟ رو رہی ہوں میں، اس کے منہ بسوڑ کر کہنے پر لامان ہنس دیا۔ کیوں؟ بلی کیوں رو رہی ہے؟ تم تو کاٹتی ہوئی اچھی لگتی ہو۔ اس نے حسب عادت اسے چھیڑا۔ اسکا کو اس کا معمول کا انداز سلگا گیا۔ یار لامان بھائی، مطلب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا جو کچھ اس گھر میں ہو رہا ہے؟ مطلب مجھ سے شادی کی حامی بھرتے ایک پل کو بھی آپ کا دل نہیں کانپا؟ لامان اس کے جملے پر بے اختیار ہنسا۔ تم اتنی بھی خوفناک نہیں ہو کہ میرا دل کانپ جاتا، بلکہ تم تو اچھی خاصی۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اسکا بھی بھر گئی۔ ذرا حیا نہیں آ رہی آپ کو مجھ سے اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے؟ بھائی بولتی ہوں میں آپ کو، یشما اور مجھ میں کبھی فرق نہیں کیا آپ نے، تو اب کیسے آپ میرے بارے میں ایسا سوچ سکتے ہیں؟ لامان کے مسکراتے لب پل میں سمٹے۔ فطری طور پر اسے ذلت محسوس ہوئی۔ وہ کون سی اخلاق باختہ گفتگو کر رہا تھا جسے وہ بے حیائی کا نام دے رہی تھی؟ وہ تو صرف اس جھجک کو ختم کرنا چاہتا تھا جو بچپن سے لے کر آج تک ان کے درمیان موجود تعلق کے بدلنے پر حائل ہو رہی تھی۔ وہ ایک پل کو خاموش ہوا اور خود پر قابو پایا۔ دیکھو اسکا، بھائی کہنے سے یا بھائی سمجھنے سے ہم بہن بھائی نہیں بن جاتے۔ میں سمجھ رہا ہوں تمہاری کیفیت، مگر اب جو ہو چکا ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا، اس لیے پلیز اپنا دل خراب مت کرو، مجھ سے بدگمان مت ہو۔ میں نے تمہیں کبھی غلط نظر سے نہیں دیکھا، تم گواہ ہو کہ میں نے تم میں اور یشما میں کوئی فرق نہیں کیا۔ اب یہ قسمت کے فیصلے ہیں تو ان سے لڑ کر کیا حاصل ہوگا؟ انہیں قبول کر لینے میں ہی ہماری بہتری ہے۔ کوشش کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہی بزرگوں والا ناصحانہ انداز پر اسکا کیا خاک متاثر ہوتی، سر جھٹک کر رہ گئی۔ اس کی خاموشی پر لامان مایوس ہوا۔ میں چلتا ہوں، نیچے سب ڈھونڈ رہے ہوں گے، تم بھی آ جاؤ۔ وہ آہستگی سے کہتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اسکا سر پکڑ کر وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ دلہن بنی یشما کو گھور رہی تھی۔ دونوں میں اس دن کے بعد سے ایک کھچاؤ سا پیدا ہو گیا تھا، مگر آج جب وہ دلہن بنی رخصت ہونے کی تیاریوں میں تھی تو اسکا کا دل پھٹنے لگا اس کی جدائی کا سوچ کر۔ یہی حال یشما کا بھی تھا۔ مائیوں کے جوڑے میں بنا میک اپ کے زرد ہوئی اسکا کو دیکھ کر بچپن کا ایک ایک لمحہ جیسے کسی فلم کی طرح اس کے ذہن میں چلنے لگا۔ اگلے لمحے دونوں ہر شکوہ بھلائے گلے لگ کر زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے تائی امی اور امی نے دونوں کو الگ کیا تھا۔ اگلے دن وہ خود یشما کی جگہ بیٹھی تھی اور یشما آج کھلکھلاتی پھر رہی تھی۔ گو اسے رخصت ہو کر کہیں نہیں جانا تھا، مگر پھر بھی دل بھرا رہا تھا۔ تمام رسموں سے فراغت کے بعد یشما اسے لامان کے کمرے میں بٹھا گئی تھی۔ اسکا کا رونا نئے سرے سے شروع ہو گیا تھا۔ لامان نے اس دن کے بعد سے اسے مخاطب تک نہ کیا تھا اور اسے کوئی فرق پڑتا بھی نہیں تھا۔ اسے تو یہی دکھ بہت تھا کہ اس کے تمام تر احتجاج کے باوجود اسے لامان بھائی کی دلہن بنا دیا گیا تھا۔ ایک جھنجھڑی لیتے ہوئے وہ بیڈ سے اتری اور واش روم میں بند ہو گئی۔ لامان کمرے میں آیا تو وہ سارے بناؤ سنگھار ختم کیے آرام دہ لون کے سوٹ میں ملبوس اپنے معمول کے حلیے میں تکیے پر سر رکھے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ لامان نے ٹھنڈی سانس بھری اور بیڈ کے دوسرے سرے پر بیٹھ کر خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ اسکا کی حسیات اس کی آمد پر ہی بیدار ہو چکی تھی۔ فطری طور پر ٹانگیں سمیٹ کر اٹھنے لگی۔ پلیز لامان بھائی، اٹس اوکے، مجھے تم سے یہی امید تھی، ٹیک یور ٹائم، بس یہ بھائی مت کہنا اب۔ وہ رسان سے کہہ کر واش روم میں چلا گیا۔ اسکا نے سکھ کا سانس لیا اور کروٹ بدل کر سو گئی۔ شادی کے ہنگامے تھمے تو زندگی معمول پر آ گئی۔ اسکا کو کوئی تبدیلی محسوس ہی نہ ہوئی سوائے اس کے کہ اب یشما کی جگہ اسے امی کے ساتھ کچن میں کھڑا ہونا پڑتا۔ اس میں بھی زیادہ ہاتھ امی کا تھا۔ جاؤ اپنے تائی ابو کو چائے دے آؤ۔ تائی امی کا قہوہ بنا دیا۔ لامان آفس سے آیا ہے، پانی لے جاؤ۔ وہ ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتی۔ اسکا شدید دل ملاتی، مگر اب اپنی ماں سے لڑ کے کہاں جاتی؟ یشما کی بچی، تمہیں اللہ پوچھے، خود تو مزے سے یہاں سے اڑ گئی اور مجھے یہاں کھپا دیا۔ یشما کا فون آتا تو وہ خوب اس کے لتے لیتی۔ اب پتہ چلا بہت مزے تھے میرے راج میں محترمہ کے۔ یشما بھی اس کی کیفیت سے خوب حص اٹھاتی۔ یار امی تو امی رہی ہی نہیں، پوری ساس بن گئی ہے۔ اسکا رونے والی ہو جاتی۔ ہاں تو تم موقع نہ دیا کرو، خود ہی ساری ذمہ داری اٹھا لو، چچی کوئی دشمن تھوڑی ہے تمہاری۔ اچھا سب چھوڑو، یہ بتاؤ لامان بھائی کیسے ہیں تمہارے ساتھ؟ یشما جھٹ اپنے موضوع پر آ جاتی۔ ٹھیک ہی ہیں، ان کے کون سے سینگ نکل آئے ہیں؟ اسکا کا وہی بیزار سا انداز ہوتا۔ اور تمہاری عقل دار نکلی یا ابھی تک بہن بھائی میں الجھی ہو؟
वो दादी अम्मा बनकर खोज लगाती। यशमा ताई अम्मी बुला रही हैं, फिर बात करूंगी। इससे जवाब ना बनता तो वो ऐसे ही बहाने करके दामन छुड़ा लेती। यशमा समझकर अफसोस करती रह जाती। उस दिन लामान को ऑफिस से देर हो रही थी। सुबह सुबह लाइट चली गई और इसका एक भी ऑफिस का सूट इस्त्री शुदा नहीं था। अस्का बड़ी हो जाओ अब ये भी मैं तुम्हें बताऊं कि कपड़े पहले से प्रेस करके रखते हैं, ऐन वक्त पर तो कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। वो अब भी बड़ी नरमी से बात कर रहा था, जो इसकी फितरत का खासा थी। हालांकि इस वक्त उसका गुस्सा भी जायज़ था, जबकि शादी के पहले दिन से अस्का का लापरवाह रवैया उसकी बर्दाश्त का इम्तहान ले रहा था। मगर वो बहुत सब्र से सब कुछ ठीक होने का इंतजार कर रहा था। अब क्या मैं हर वक्त यही सब करती रहूं? कोई और काम नहीं है मुझे? बजाय शर्मिंदा होने के इसने उल्टा बदतमीजी से जवाब दिया। लामान को बहुत जब्त करना पड़ा। वो फितरतन सुलह जो था और इस वक्त उसके पास बहस करने तक का वक्त नहीं था। नाश्ता बना दो जाकर। अलमारी की तरफ जाते हुए उसने धीमी आवाज में कहा और शादी के दिनों की एक हैंग हुई शर्ट निकालकर कल पहनी हुई पुरानी पैंट के साथ पहनकर तैयार होने लगा। अस्का खामोशी से उठकर किचन में आ गई, जहाँ अम्मी पहले से मौजूद थी। वो ऑमलेट का अमेज़ा बनाने लगी, साथ तवे पर स्लाइस सेंकने के लिए रख दिए। ये सब अच्छा नहीं है अस्का, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। अम्मी ने अचानक हमला किया। अब क्या कर दिया मैंने? अस्का हैरान होकर उन्हें देखने लगी। सुन लिया मैंने जो कुछ अभी अंदर हो रहा था। कसम खुदा का, चोरी और सीना चोरी। कसम से लामान बहुत शरीफ बच्चा है, वरना अम्मी को शदीद ताव आ रहा था। तो इस शरीफ बच्चे के लिए ले आती शरीफ बच्ची, मेरी तो जान छूटती। उसने दूबदू जवाब दिया। यानी अब तक दिमाग दुरुस्त नहीं हुए तुम्हारे? अभी वो बात कर रही थी जब लामान किचन से गुजरकर लाउंज में आया। अस्का जल्दी करो यार, देर हो रही है। उसने वहीं से हाँक लगाई। अंदाज ऐसा था जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। अम्मी ने एक मलामती निगाह से इसे नवाजा। वाकई तुम इसके लायक ही नहीं हो अस्का। ट्रे लेकर जाती अस्का ने दुख से उन्हें देखा। आप मेरी ही माँ है ना? वो कहती हुई बाहर निकल गई। अम्मी को शदीद डिप्रेशन का एहसास हुआ। शाम में लामान वापस आया तो बहुत खुश था। हाथ में थामा मिठाई का डब्बा खोलकर उसने एक गुलाब जामुन ताई अम्मी के मुंह में रख दिया। मेरी हर कामयाबी की कुंजी मेरी माँ की दुआ है। उनके गले लग गया। वो इशारे से पूछती रह गई। पल में वो सभी वहाँ जमा हो गए। खैरियत है भाई, ये मिठाई किस खुशी में? अब्बू ने हैरानी से पूछा। मेरी प्रमोशन हो गई है चाचू। उसने चहकते हुए उन्हें भी मिठाई खिलाई। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अम्मी शुगर की मरीज थी, मिठाई तो ना खा सकी, मगर उसके सर पर हाथ रखकर दुआएं दी। सबका मुंह मीठा करवाकर वो चौखट पर खड़े अस्का के आगे रुका। तुम मुबारकबाद नहीं दोगी? गहरी गहरी आंखों से उसे खोजता हुआ वो अस्का को नजर झुकाने पर मजबूर कर गया। मुबारक हो आपको। उसके मुंह खोलते ही लामान ने उसकी पसंदीदा मिठाई का टुकड़ा उसके मुंह में रख दिया। अस्का हैरानी से पूरी आंखें खोले मिठाई निगलने की कोशिश करने लगी। रात को तैयार रहना, बाहर चलेंगे। वो सरगोशी करता बाहर चला गया। रात 9 बजे अस्का तैयार थी। स्याह रंग का कढ़ाई वाला कॉटन का शलवार कमीज, जिस पर कंट्रास्ट में सूफ दुपट्टा ओढ़ रखा था, साथ मैचिंग लिपस्टिक और हल्की एंटीक ज्वेलरी। कमर तक आते बालों को कैचर लगाकर पुष्ट पर खुला छोड़ दिया था। पैरों में नाजुक सैंडल पहनकर जिस लम्हे वो आईने के आगे से पलटी, वॉशरूम से निकलता लामान वहीं थम गया। अस्का अपनी धुन में कमरे का फैलावा समेट रही और लामान उसे जी भरकर देख रहा था। चले? अपनी तैयारी मुकम्मल करके घड़ी बांधते हुए उसने अस्का को मतवज्जा किया, जो काफ़ी देर से मोबाइल पर मसरूफ थी। जी। अपना हैंडबैग संभालती हुए उसके ताकुब में बाहर निकल आई। बाइक पर उसके पीछे बैठते हुए पहली बार अस्का ने शदीद कौफत महसूस की। क्या हुआ, बैठ भी जाओ अब। लामान को वक्त की तंगी महसूस होने लगी, ऊपर से अस्का की ना समझ में आने वाले रवैये। कैसे बैठूं? उसकी बात पर बाइक को किक लगाता लामान हैरत से घूमा। क्या पहली बार मेरे साथ बाहर जा रही हो? हमेशा जैसे बैठती आई हो वैसे ही बैठो। उसके बेजार से अंदाज पर अस्का तप कर बैठ गई। इसे तेज चलती बाइक पर डर लगता था, इसलिए हमेशा वो लामान का कंधा जगड़ कर बैठती थी, और वो भी ये अच्छी तरह जानता था, मगर आज उसका हाथ ही नहीं बढ़ रहा था। लामान ने शीशे में से उसे देखा। वो आंखें नीचे से सीट को पकड़े बैठी थी। वो मुस्कुराते हुए बाइक रोड के किनारे रोककर उसकी तरफ मुड़ा। ऐसे क्यों बैठी हो? मुझे पकड़ा क्यों नहीं? बस ऐसे ही, उसने नजरें झुकाए ही जवाब दिया। अस्का, जब हम कज़न थे तब तो बहुत हक से पकड़ लेती थी मुझे, और अब जब सचमुच हक रखती हो तो झिझक क्यों रही हो? शौहर हूँ मैं तुम्हारा। वही नरम फवार जैसा लहजा। अस्का ने चेहरा उठाया। क्या वाकई कुछ बदला था? उसके अंदर खटर पटर हुई। बैठ जाओ लड़की, वरना रेस्टोरेंट में जगह नहीं मिलेगी। लामान ने फिर घर का। अस्का पर छाई नई तारी होती कैफियत भग करके उड़ गई। देखा, ये आपका अंदाज वही लामान भाई वाला है। खाक शौहर समझू मैं आपको। उसके टोकने पर लामान ने जुबान दांतों तले दबाई, साथ कहकर बुलंद हुआ। अच्छा सॉरी बेगम साहिबा, अब चलें। वह हनूस मुस्कुराता हुआ दोबारा बाइक स्टार्ट करने लगा। अब की बार अस्का ने उसे पकड़ा तो लामान ने सुख का सांस लिया। रेस्टोरेंट पहुंचकर वाकई अस्का के होश ठिकाने आ गए। ठीक ठाक रश था, मगर लामान ने पहले ही रिजर्वेशन करवा ली थी, तो कम से कम इन्हें जगह मिल गई थी।
ہائی وے پر بنی اس خوبصورت اوپن ایئر ریسٹورینٹ میں رش کے باوجود فضا خوشگوار تھی۔ اسکا کا ذہن پرسکون ہونے لگا تھا۔ وہ دونوں آج پہلی بار یوں ساتھ باہر آئے تھے۔ لامان آرڈر لکھوانے لگا جب اسکا چیخی، دیکھیں شیزان بھائی۔ شیزان انہیں دیکھ چکا تھا جب ہی ادھر آ گیا۔ لامان کی تیوریاں چڑھ گئی۔ کم از کم آج وہ کسی طرح یہ دن شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ خیرت بھائی، تم دونوں ایک ساتھ؟ ہائے حسین لڑکی، اس نے فوراً اپنی عادت کے مطابق تبصرہ کیا۔ جہاں اسکا اس تعریف پر سمٹی وہی لامان کے تاثرات بگڑے۔ امید ہے تمہارے پاس آج بھی بہترین کمپنی ہوگی، مگر میں آج اپنی بیوی کو پہلی بار ڈیٹ پر لایا ہوں۔ مجھے پتا ہے تم بالکل مائنڈ نہیں کرو گے نا؟ اس نے اس انداز سے بات کی کہ شیزان کے پاس واقعی رکنے کا جواز نہ رہا۔ شیور، میں کیوں برا مانوں گا؟ اوکے اسکا، انجوائے یور سیلف۔ وہ مسکرا کر کہتا وہاں سے چلا گیا، مگر اسکا کو لامان کا انداز کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آپ نے ایسے کیوں کہا شیزان بھائی کو؟ وہ ہمارے کزن ہے نا؟ کیا ہوا اگر وہ یہیں بیٹھ جاتے؟ پہلے بھی تو ہم سب آپس میں بات کرتے تھے، تب تو آپ نے کبھی ایسے نہیں کہا۔ اس نے شیزان کے جاتے ہی لامان سے سوال کیا۔ پہلے تم میری بیوی نہیں تھی، اور اتنا حق تو رکھتا ہوں میں کہ کوئی میرے اور میری بیوی کے درمیان مخل ہو تو میں اسے یہ احساس دلا سکوں۔ اور بے فکر رہو، تمہارے شیزان بھائی کا کچھ نہیں بگڑنا، ابھی نظر آ جائیں گے کسی مہجبی کے پہلو میں۔ وہ پہلی بار اتنا تلخ ہوا تھا۔ اسکا حیرانی سے اس کے انداز دیکھتی رہی۔ جب ہی ان کا آرڈر سرو ہو گیا، کھانا لذیذ تھا اور سب اسکا کی پسند کا تھا۔ وہ بھی سب بھول بھال کر کھانے میں مصروف ہو گئی۔ لامان بھی اپنے سابقہ موڈ میں لوٹ آیا تھا، اس سے چھوٹی چھوٹی ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ لامان بولی، از دیٹ یو؟ عقب سے کسی نے اسے پکارا۔ لیمونیڈ پر جھکی اسکا نے نظریں اٹھائی تو ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی لامان سے مخاطب تھی۔ لڑکی کی طرف لامان کی پشت تھی۔ آواز پر اس نے چہرہ گھمایا تو ایک بے اختیار مسکراہٹ نے اس کا چہرہ کھلا دیا۔ ہینا نفیس تم؟ اس نے باقاعدہ کھڑا ہو کر آنے والی کا خیر مقدم کیا۔ یس، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، کہاں غائب ہو گئے تھے تم؟ ہینا نفیس کی بےتابی دیکھی نہ جا رہی تھی۔ اسکا گلاس نیچے رکھے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ ہم تو وہی ہیں جہاں تھے، فلائٹ تو آپ کر گئی تھی مس، لامان نے مسکرا کر عاجزی سے کہا۔ بس یار، پہلے اسٹڈیز کی شادی، وقت نکلتا ہی چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ بٹ سی، میں نے ہی تم کو ڈھونڈا، تم نے تو پلٹ کر پوچھا تک نہیں۔ اس نے بے تکلفی سے لامان کے کندھے پر مکہ مارا۔ یہ تو ہے، اور سناؤ پاکستان میں کیا کر رہی ہو؟ لامان اسکا کو یکسر فراموش کیے ہینا سے گفتگو میں مشغول تھا۔ بس وہی اینول فیملی وزٹ، تو کزن نے آؤٹنگ کا پروگرام رکھ لیا۔ بٹ آئی ایم گلیڈ، ورنہ تم سے کیسے ملتی؟ کہاں ہوتے ہو آج کل جینیس؟ لامان اسے اپنی جاب کی تفصیلات بتانے لگا جو اسکا کے سر پر سے گزر رہی تھی۔ وہ بیزاری سے ان دونوں کے فری ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اور یہ کیوٹی کون ہے؟ آخرکار ہینا کو وہ نظر آ ہی گئی۔ لامان مسکرا کر مڑا۔ یہ میری نئی نویلی دلہن ہے، جسٹ میریڈ اے منتھ اگو۔ اس نے بھرپور مسکراہٹ سے اسکا کو دیکھا۔ ہینا کی 70% گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی تو لامان بھی اسی حساب سے اسے جواب دے رہا تھا۔ ویل، سب سے پہلے بتانے والی بات سب سے آخر میں بتائی تم نے، دل توڑ دیا میرا ینگ مین۔ اس نے حسب عادت مکہ جڑا تو لامان کا کہکا بلند ہوا۔ پھر وہ مزید پرانے دوستوں کی باتیں کرنے لگے۔ اسکا سے اس کا تعارف کرانے کی لامان نے ضرورت نہ سمجھی تھی۔ اوکے لیڈی، گڈ ٹو میٹ یو۔ جیم مل گیا ہے تمہیں، خیال رکھنا ہے اس کا، ویسے یہ کہیں نہیں جانے والا، اسے بھٹکانا ناممکن ہے۔ ہینا نفیس نے جاتے ہوئے اسے پھر سے مخاطب کیا۔ اس کے الفاظ نے اسکا کی توجہ خود بخود لامان کی طرف مبذول کر دی تھی۔ گرے ٹی شرٹ پر بلیک جینز پہنے اپنے سمارٹ سے جسم اور نفیس سے بنے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ بہت مہذب لک دے رہا تھا۔ کھلتی ہوئی گندمی رنگت اور شفاف جلد اسے ممتاز کر رہی تھی۔ سگریٹ پان جیسی عادتوں سے دوری کے سبب اس کے چہرے پر ایک معصومیت اور چمک تھی۔ اپنے لمبے قد کے ساتھ جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا وہ سر ہلا ہلا کر ہینا کی باتوں کے جواب دے رہا تھا۔ اور ایک بات جو سب سے الگ تھی، آج وہ لامان بھائی نہیں لگ رہا تھا۔ اسکا لاکھ اگنور کرتی مگر ہینا کی مداخلت اسے سرتا پیر سلگا رہی تھی۔ اوکے لامان، ہیو اے بلیسڈ لائف مائی فرینڈ، بائے۔ وہ ان دونوں کو ہاتھ ہلاتی چلی گئی۔ لامان جو ہی واپس بیٹھا، اسکا نے چمچہ میز پر پرکھا۔ لامان چونکا۔ بٹھا ہی لیتے ساتھ اتنی دیر کھڑا رکھ کر ٹانگیں دکھائیں، یہ جلا کٹا بیویوں والا انداز۔ لامان نے بلند کہکا لگایا۔ تم کہہ دیتی میں واقعی بٹھا لیتا، اس نے اور چلایا۔ شیزان بھائی تو بڑا مخل ہو رہے تھے، یہ کیا ہو رہی تھی پھر؟ ایک اور تیر۔ شیزان بھائی صرف مخل ہی نہیں ہوتے بلکہ بیٹھ کر باقاعدہ میری بیوقوف بیوی پر ڈورے بھی ڈالتے رہتے، اس نے سر جھٹک کر جواب دیا۔ تو یہ بھی میرے شوہر پر ڈورے ہی ڈال رہی تھی؟ ویسے تھی کون محترمہ؟ بہت ریشہ ختمی ہو رہی تھی۔ اسکا کو پتہ بھی نہیں چلا وہ کیا کہہ رہی تھی، اس پر صرف جھنجھلاہٹ سوار تھی۔ لامان ہونٹ دبا کر مسکرایا۔ یونیورسٹی فرینڈ تھی، بڑا کرش تھا بیچاری کا مجھ پر کسی زمانے میں، مگر میں نے منع کر دیا، ورنہ آج یو ایس میں مزے کر رہا ہوتا اس کے ساتھ۔ لامان نے ٹھیک ٹھاک مزہ لیا۔ اسکا کو پتہ نہیں کیوں برا لگا تھا۔ اوہ، آپ پر کرش ہو ہی نہ جائے، اس نے رخ پھیرا۔ کیوں نہ ہو جائے؟
اب سب کے لیے میں لامان بھائی تو نہیں ہوں نا، میری بھی کوئی لائف تھی جس میں لوگوں کو میری خوبیاں نظر آتی تھی، مگر افسوس جس کو نظر آنا چاہیے تھی اسے تو بس میرا بھائی ہونا ہی دکھا۔ اس نے ویٹر کو بل لانے کا اشارہ کرتے ہوئے بات مکمل کی۔ اسکا چپ ہو کر رہ گئی۔ لامان کو محسوس ہو گیا تھا۔ اچھا اب موڈ خراب مت کرو، پہلی بار باہر آئی ہو میرے ساتھ، چلو اٹھو تمہارے شیزان بھائی کا نیا روپ دکھاؤں تمہیں۔ اس نے بل میز پر رکھتے ہوئے اسکا کا ہاتھ پکڑا اور میز کے بیچ سے نکل کر ریمپ پر لے آیا۔ بائیں طرف لگے سیٹ اپ میں ایک جگہ شیزان ایک طرح دار حسینہ کے وارث صدقے جا رہے تھے۔ وہی دلربا انداز، وہی جذبے لٹاتی نگاہیں، اسکا سے مزید برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ چلے بھائی توبہ ہے، اس نے بے دھیانی میں لامان کا بازو پکڑا اور رخ موڑ لیا۔ ارے کیا ہوا، دیکھو نا ابھی اور بھی ہے۔ وہ ہنستا ہوا اس کے ساتھ کھینچتا چلا گیا، مگر اسکا نے اسے باہر لا کر ہی دم لیا۔ واپسی پر سارا وقت وہ شیزان کے بارے میں ہی سوچتی ہوئی آئی تھی۔ یشما کی ہاں خوشخبری تھی، تیمی نے صدقہ دیا تھا اور شام کو وہ لوگ سب یشما کے گھر گئے تھے۔ بس اللہ میری اسکا کی بھی جلدی گود بھر دے، تیمی نے اسے ساتھ لگا کر کہا۔ وہ سرخ ہوئی۔ امی نے گہری نظر سے اس کا انداز نوٹ کیا۔ وہ شرم نہیں شرمندگی تھی۔ کیا بھائی اب تک تمہارا دل نہیں جیت سکے اسکا؟ وہ تو بہت محبت کرنے والے انسان ہے، تم جانتی ہو۔ یشما اسے اندر تک پڑھ لیتی تھی، تنہائی ملتے ہی وہ اس کے سر ہو گئی۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، اور میں نے کب ان کی اچھائیوں سے انکار کیا ہے؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ یشما جان نہیں چھوڑتی تھی، اسکا جھنجھلائی۔ کیا ہے تمہیں؟ اپنے منے کی اماں بنو، میرے لیے میری اماں ہی کافی ہے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح دامن بچایا۔ سنبھل جاؤ اسکا ورنہ پچھتاؤ گی، وہ سنجیدگی سے کہتی وہاں سے اٹھ گئی۔ میں تو شکر کرتی ہوں اس گھر کی لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کو ہو گئی، ورنہ تمہارے ابو کو بڑھاپے میں بڑی محبت جاگ رہی تھی اپنے بھائیوں بھتیجوں سے۔ چاچی جان کی جلی کٹی آواز اس کے قدم سنجیر کر گئی۔ اس دن شام میں وہ اچانک شیزان کے ساتھ آ گئی تھی۔ تائی امی کے میکے میں کوئی فوتگی ہو گئی تھی، وہ امی کو لے کر دوپہر سے گئی ہوئی تھی۔ ابو اور تایا ابو نے بھی آفس سے واپسی پر وہیں جانا تھا۔ لامان آفس گیا ہوا تھا، گھر پر بس وہی تھی۔ چچی جان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ کچن کا جائزہ لینے آئی تھی۔ واپس آتے ہوئے اس کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے۔ وہ دونوں یقیناً خود کو تنہا سمجھ کر باتوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ ایسے ہی بھائی بھتیجوں کی محبت، جیسے میں بڑا ان کی مانوں گا نا۔ یہ شیزان کی آواز تھی، اکھڑ اور بدتمیز۔ رہنے دو، تم تو خود پیچھے جا رہے تھے اسکا کے آگے۔ امی کتنی پیاری ہو گئی ہے اسکا۔ چچی جان نے اس کی نقل اتاری۔ اسکا کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ ارے وہ تو ویسے ہی دل لگی کرتا تھا، وہ بیوقوف بڑا خوش ہوتی تھی، ورنہ بس شکل ہی اچھی ہے، عقل ایک پیسے کی نہیں اس میں۔ لامان ہی برداشت کر رہا ہے اسے، صاف نظر آ رہا ہے دونوں کی کوئی ذہنی ہم آہنگی نہیں۔ شیزان کے الفاظ تھے یا خنجر، اسکا کا پورا وجود زخمی ہو کر رہ گیا۔ لامان تو واقعی ہیرا ہے، کاش تم بھی اتنے فرما بردار ہوتے، چچی نے افسوس سے کہا۔ بس کر دیں، فرما بردار گدھا ہے وہ، جہاں تائی امی کا دل کیا ہانک دیا اسے۔ مجھے نہیں بننا ایسا پالتو جانور، اتنی حد تک وہ بھی انہی کے گھر میں بیٹھ گئے۔ ایک لمحے کی بات تھی، اسکا نے پردہ ہٹایا اور اندر داخل ہوئی۔ چچی جان اور شیزان چوکے۔ ایک لفظ اور کہا نا لامان کے بارے میں تو چچی جان کو آپ کے سارے کرتوت بتا دوں گی، شرافت سے اٹھے اور نکل جائے یہاں سے۔ اس نے بنا لحاظ کیے شیزان کو انگلی دکھائی۔ کون سی کرتوت بی بی، اور یہ بات کس طرح کر رہی ہو تم؟ چچی جان نے تنک بھرے انداز میں کہا۔ اسکا کو اب کی بار کوئی حیرانی نہیں ہوئی۔ بہتر ہے گھر جا کر تفصیل سے اپنے بیٹے سے پوچھے گا، اللہ حافظ۔ اس نے ہاتھ جوڑے اور کنارے ہو کر راستہ دیا۔ چچی جان کو شدید ہدک کا احساس ہوا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے شیزان؟ چلے امی پاگل ہو گئی ہے یہ۔ شیزان نے ان کا بازو کھینچا۔ برائے مہربانی آئندہ بنا بلائے تشریف مت لائیے گا، اس نے ہر خوف سے بالا تر ہو کر کہہ دیا۔ چچی جان اور شیزان باہر نکلے تو لامان برآمدے میں کھڑا تھا۔ وہ دونوں اسے گھورتے ہوئے دہلیز پار کر گئے۔ اسکا نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، ابھی سنی جانے والی ہر بات کا غم منا رہا تھا۔ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتی تھی وہ۔ یشما نے سمجھایا تھا، امی ڈراتی رہی، مگر اسے زندگی میں یہی فینٹیسی اچھی لگتی تھی۔ مہکتے الفاظ، تعریفی نظریں، جان لٹاتا انداز، اور کبھی کبھی یہ سب دھوکہ ہوتا ہے، مکروہ دھوکہ۔ وہ روتی رہی منہ چھپائے، ہر بات سے بے خبر، کون کب آیا، کب رات ہوئی۔ لامان نے سب سے کیا کہا اسے خبر نہیں۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھل گئی تھی، سر درد سے پھٹ رہا تھا، اس نے اٹھنا چاہا۔ سرہانے پانی کا گلاس رکھا ہوا تھا، تھوڑا پانی پی کر وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ حواس بحال ہوتے ہی دوبارہ وہی سب یاد آنے لگا۔ آنکھیں پھر جلنے لگی، لامان کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ اسے سسکیاں بھرتے دیکھ کر وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ اسکا دیکھ چکی تھی کہ وہ جاگ رہا ہے۔ لامان نے کچھ نہ پوچھا، بس بازو تکیے پر پھیلایا۔ اسکا نے اور شدت سے روتے ہوئے سر ٹکا دیا۔ لامان نے اسے آغوش میں لے لیا۔ اسکا نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ وہ قدم جو لامان کو پہلے دن اٹھا لینا چاہیے تھا، وہ اس نے اپنی نیک فطرتی کے سبب سب سے آخر میں اٹھایا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو شدید حرارت کا احساس ہوا۔ وہ اب تک لامان کے بازو کے حصار میں تھی، اور لامان تیز بخار میں پھنک رہا تھا۔
اسکا جھٹکے سے اٹھی۔ لامان پر قنوت کی طاری تھی۔ اس نے تھرمامیٹر سے بخار کی شدت نوٹ کی تو ہوش ٹھکانے آ گئے۔ باہر نکل کر امی کو بتایا تو سبھی کو خبر ہو گئی۔ اب وہ برابر والے ڈاکٹر صاحب کو بلا لائے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، وائرل انفیکشن ہے۔ آج کل ہر دوسرا مریض اسی کنڈیشن میں آ رہا ہے۔ 3 دن کا دواؤں کا کورس پورا کرے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب کی تسلی پر سب نے سکھ کا سانس لیا۔ مجھے کل ہی لگ رہا تھا جس طرح یہ نڈھال پڑا تھا۔ امی نے اس کا سرخ چہرہ فکر مندی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب تک سو رہا تھا۔ کہہ بھی یہی رہا تھا کہ امی سارا دن طبیعت خراب رہی، جب ہی آفس سے جلدی آ گیا۔ تائی امی نے اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا ماتھا سہلایا۔ اسکا کو اپنی بے خبری پر شدید افسوس ہوا۔ کیسی بیوی تھی وہ، جسے سب سے پہلے اس کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے تھی، اسے گھر والوں کی زبانی پتہ چل رہا تھا۔ بیٹا تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ لامان کہہ رہا تھا سر میں بہت درد تھا تمہارے۔ تائی امی نے یاد آنے پر پوچھا تو اسکا چونکی۔ وہ اپنی تکلیف میں بھی اس کی ڈھال بن گیا تھا، اور ایک وہ تھی۔ جی اب بہتر ہے تائی امی، وہ کہتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ لامان کے لیے ناشتہ لے کر جس لمحے وہ کمرے میں آئی وہ واش روم سے نکل رہا تھا۔ نقاہت کے باعث اس سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اسکا ٹرے رکھ کر اسے سہارا دینے لگی تو لامان کے چہرے پر اسے دیکھ کر چمک آ گئی۔ کہاں تھی تم؟ طبیعت کیسی ہے اب؟ اسکا اس کے استفسار پر شرم سے گڑ کر رہ گئی۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ طبیعت خراب تھی آپ کی؟ وہ اسے نسیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اچھا ہی ہوا نہیں بتایا، وہ سرگوشی سے کہتا زیر لب مسکرایا۔ ناشتہ کر لے پھر دوائی لینی ہے آپ کو۔ اسکا نے خود پر سے اس کا دھیان ہٹایا۔ لامان مسکراتا ہوا بیڈ پر ٹک گیا۔ وہ 3 دن اسکا نے اس کی جس تندہی سے خدمت کی، سارے گھر والے قائل ہو گئے تھے۔ خود لامان کبھی حیران ہوتا اور کبھی خوش، وہ کتنی جلدی کتنا زیادہ بدل گئی تھی۔ تیسرے دن لامان بالکل فریش ہو گیا تھا۔ اسکا اس کا لنچ لے کر کمرے میں آئی تو وہ لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ ارے ریسٹ کریں، یہ کیا پھیلا کر بیٹھ گئی ہیں آپ؟ اس نے بیڈ پر رکھی فائلز کی طرف اشارہ کیا۔ لامان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ وہ کمرے کی چیزوں کو ترتیب سے رکھنے لگی جب وہ اس کے عقب میں کھڑا ہوا۔ اسکا، اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر قریب کیا۔ جی؟ اسکا گھبرائی۔ مجھے نہیں معلوم اس دن تمہارے اور چچی جان کے بیچ کیا ہوا، مگر جو بھی ہوا ہمارے حق میں بہت اچھا ہوا۔ اسکا کی آنکھیں بھرنے لگی۔ پلیز اب رونا نہیں، میں کچھ نہیں پوچھوں گا تم سے۔ اور یہ ریشما بتا رہی تھی تمہیں بہت شکوے ہے کہ میں تم سے رومانٹک باتیں نہیں کرتا۔ وہ اس پر جھکا کہہ رہا تھا۔ اسکا سٹ پٹائی۔ ریشما کی بچی، ایسی کوئی بات نہیں، وہ تو پہلے کی بات تھی جب آپ، اس نے ٹوٹی پھوٹی وضاحت دینی چاہیے مگر لامان نے موقع ہی نہیں دیا۔ جب آپ لامان بھائی تھے۔ یا میرے اللہ، اس بھائی کے فریم سے رہائی کب ملے گی؟ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا۔ وہ فریم تو کب کا ٹوٹ چکا ہے، اب آپ آزاد ہیں میاں جی۔ وہ اسے چڑھاتی ہوئی دروازے کی طرف بھاگ گئی۔ کیا؟ ادھر آؤ ذرا تم۔ وہ کھلکھلاتا ہوا اس کے پیچھے لپکا مگر اسکا اسے انگوٹھا دکھاتی ہوئی دروازہ پار کر گئی تھی۔ کچن سے نکلتی امی نے اس کی ہنسی کے دائمی ہونے کی دعا کی تھی۔